عمران خان کا یہ فرنٹ بند ہوا ہے تو ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نیا فرنٹ کھولنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمارے کولیشن پارٹنرز جو کہ بہت ذمہ داران ہیں انہیں بھی اس بات کا احساس ہوگا کہ جلسوں کے اندر عوام کے اندر جب آپس میں تنقید کی جائے گی تو اس سے سیاسی بے یقینی پیدا ہوتی ہے، اور اگر آپ کے کوئی شکایات ہیں تو وزیر اعظم نے ہمیشہ آپ کی شکایات کو دور کیا ہے، لہٰذا ہمیں جلسوں میں باتیں کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے اور اپنی کمیٹیوں کے اندر کابینہ کے اندر بیٹھ کر باتیں کرنی چاہیے تاکہ ہم اس قومی جذبے کے تحت اس بحالی کے عمل کو کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب ذمہ دار سیاستدان ہیں اور ہم سب کو ملک کے جو حالات ہیں، جو اس وقت کی معاشی صورتحال ہے کہ جس میں عمران خان نے مسلسل ملک میں سیاسی بے یقینی پیدا کر کے پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کی سازش کی، پاکستان میں پولیٹیکل انسرٹنٹی کے ذریعے معیشت کو جھٹکے دینے کی کوشش کی، تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے کولیشن پارٹنرز جو کہ بہت ذمہ داران ہیں انہیں بھی اس بات کا احساس ہوگا کہ جلسوں کے اندر عوام کے اندر جب آپس میں تنقید کی جائے گی تو اس سے سیاسی بے یقینی پیدا ہوتی ہے، اور اگر آپ کے کوئی شکایات ہیں تو وزیر اعظم نے ہمیشہ آپ کی شکایات کو دور کیا ہے، لہٰذا ہمیں جلسوں میں باتیں کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے اور اپنی کمیٹیوں کے اندر کابینہ کے اندر بیٹھ کر باتیں کرنی چاہیے تاکہ ہم ملک کے اندر کسی قسم کی سیاسی بے یقینی کو فروغ نہ دیں، جو کہ عمران خان کا شیوا تھا۔ اگر عمران خان کا یہ فرنٹ بند ہوا ہے تو ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نیا فرنٹ کھولنے سے پرہیز کرنا چاہیے، چونکہ پاکستان ابھی خطرات سے پوری طرح نہیں نکلا ہے۔ ہم سب پر ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی قومی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے ایک ٹیم کی حیثیت میں پاکستان کو اس طوفان سے نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اپنے کولیشن پارٹنرز کو مسلم لیگ نون سے بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور بسا اوقات ہم مسلم لیگ نون والے شہباز شریف صاحب سے شکایت کرتے ہیں کہ آپ تو کولیشن پارٹنرز کو ہمارے اوپر بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور ہمیشہ وہ یہ سمجھاتے ہیں کہ ہمیں اس وقت جو ملک کے حالات ہیں ان کے پیش نظر اس خاندان کو، اس گلدستے کو سنبھال کے رکھنا ہے، اکٹھا رکھنا ہے تاکہ پاکستان کو ہم ان طوفانوں سے نکال کر ساحل کی طرف لے کر جا سکیں۔ لہٰذا میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم پاکستان کے تمام صوبوں کو ایک آنکھ سے دیکھیں، اور کبھی نہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ذہن میں نہ اس حکومت کے کسی وزیر کے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ ہم کسی بھی صوبے کے خلاف کوئی ڈسکریمنیشن کریں۔ یہ قومی حکومت ہے، یہ قومی جرگہ ہے، اور ہم قومی جذبے کے ساتھ پاکستان کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی جذبے کے ساتھ دیگر وزراء بھی، دیگر جماعتوں کے وزراء بھی، پیپلز پارٹی کے وزراء جو بلوچستان سے جماعتیں ہیں، ایم کیو ایم کے وزیر، جے یو آئی کے جو جماعتیں ہمارے ساتھ کابینہ میں شریک ہیں، ہم ایک خاندان کے ماحول میں بیٹھ کر پاکستان کے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے اپنی بہترین صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو گلدستہ اس وقت ایک قومی حکومت کی صورت میں ہے، یہ پاکستان کو ان بحرانوں سے لے کر جائے گا، اور اس کے بعد ہم الیکشن میں جائیں گے، اور الیکشن میں پاکستان کے عوام کو چوز کرنا ہوگا کہ وہ کسے منتخب کرنا چاہتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اگلے الیکشن میں پاکستان کے عوام مسلم لیگ نون کو وہی مینڈیٹ دیں گے جو انہوں نے 2013 میں مسلم لیگ نون کو دیا تھا، چونکہ اس وقت اگر پاکستان میں ترقی کی کوئی جماعت ہے تو وہ مسلم لیگ نون، اور اگر کوئی ترقی کا ویژن ہے
تو وہ ہمارے قائد نواز شریف کا ویژن ہے، جو پاکستان کو ایشیا کا ٹائیگر بنانا چاہتے تھے، جو پاکستان کو ایٹمی قوت کے بعد ایک اقتصادی قوت بنانا چاہتے تھے، جس کی پالیسیز، جس کے منصوبے آج بھی ملک کے چپے چپے پر اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ جو ویژن ان کا تھا یا جو ویژن مسلم لیگ نون کا تھا، ایسا ویژن کسی اور جماعت کے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ کسی اور جماعت کی یا کسی اور حکومت کی کوئی نشانی ایسی نہیں ہے جو ترقی کی نشانی ہو، جو ترقی کی پالیسی ہو۔ ہر طرف آپ کو چاہے موٹر ویز ہوں، چاہے بندرگاہیں ہوں، چاہے سی پیک ہو، چاہے ہوائی اڈے ہوں، چاہے توانائی کے منصوبے ہوں، چاہے یونیورسٹیاں ہوں، چاہے آئی ٹی ٹیکنالوجی ہو، چاہے فائبر آپٹک کیبل ہو، ہر وہ منصوبہ جو پاکستان کی ترقی کے لیے تاریخ ساز منصوبہ تھا، اس کے اوپر آپ کو نواز شریف صاحب کی مہر نظر آئے گی۔